رپورٹ گلفام حیدر قریشی ساہیوال معروف سیاسی و سماجی شخصیت، مشہور بزنس مین جن کو بزنس کی دنیا میں ٹائکون بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہیں رانا عامر شہزاد طاہر، ہر دل عزیز شخصیت گلفام حیدر قریشی کے ساتھ خصوصی انٹرویو، تیکھے چبھتے سوالوں کے صاف صاف جواب، ساتھ ڈیزوی لینڈ کتب شاہانہ پروجیکٹ کے بارے میں تمام تفصیلات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی تمام پیغمبر کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا کر یہ بتا دوں کہ فیس بک و واٹس ایپ گروپ میں کتب شاہانہ واقعے کی بے بنیاد اور من گھڑت سٹوریاں ہیں اور کچھ نہیں۔ میرے اس کتب شاہانہ واقعے سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ میری زمین 40-45 ایکڑ کچھ لیز پر ہے اور کچھ ذاتی ملکیت ہے۔ کتب شاہانہ پل قریب واقع تھانہ بہادر شاہ ہے، جہاں میں ڈیزوی لینڈ بنانا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو۔ دروازے سے دور دراز سے لوگوں کو تفریحی مقامات مہیا ہو اور سادات گروپ میرے ساتھ سخت زیادتی کرنے پر تل گئے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی رنجش ہے، میرے ساتھ نکال رہے ہیں۔ میری جائیداد پراپرٹی لیگل ہے، میں کبھی بھی کسی کے لیے برا نہیں سوچتا۔ رانا عامر شہزاد طاہر روشن خیال، محب وطن، ساہیوال شہر کا نام پورے ملک میں روشن کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ رانا عامر شہزاد نے کہا، پنجاب پولیس کے بہادر ڈی پی او ساہیوال میرے لیے فرشتہ بن کر آیا، جس نے تمام واقعے کی میرٹ پر انکوائری کر کے قانون کے مطابق مقدمہ درج کروا دیا۔ ہمارے ساتھ سیاسی و سماجی شخصیت رانا عامر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرواتے ہیں۔ اور جو پچھلے دنوں بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ بہادر شاہ تھانہ کے ایریا میں مرڈر ہو گیا اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں، اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی ہم رانا صاحب سے جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ساہیوال میں فلائی کام رانا صاحب کے دور میں ہوئے ان کے بارے میں بھی ہم رانا صاحب سے بات کریں گے اور آپ سے بات کروائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا چینل سے، جو میڈیا چینل ہے آپ کا، ان کا، کہ آپ آئے ادھر۔ اور اسی طرح پہلے بھی میں انٹرویو دے چکا ہوں، آج بھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہادر شاہ میں پہلے تو یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت علی کو، ہر پیغمبر کو مطلب حاضر ناظر جان کے یہ باتیں کر رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولوں۔ جو واقعہ ہوا ٹوٹلی آج تک میری طرف سے کوئی بھی ایسا کام ہوا ہو جو اگینسٹ شاہ صاحبان کے یا کسی بھی ادھر بہادر شاہ کے بندے کے آگے جو میں نے پہل کی ہو یا خدا نخواستہ کو نجائز قبضہ کیا ہو، بلکہ میں تو آپ کو بھی کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میری پوری جائیداد میں کوئی آئے مجھے نکال کے تو دکھائے کہ مطلب یہ آپ کا رانا صاحب یہ نجائز آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے یا یہ نجائز آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں تو میں جو وہ کہے گا میں کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ سب افواہیں اڑا رہے ہیں، نجائز قبضہ ہو گیا، حالانکہ قبضے تو ان لوگوں نے ادھر کیے ہوئے ہیں۔ کن لوگوں نے؟ یہ تصدق حسین شاہ صاحب نے، جو عورتیں ادھر جھولیاں اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہیں، یہ اسی کا صلہ ہے کہ یہ آج اتنے پرابلم میں آئے۔ ابھی بھی انہوں نے میرے لیے گڑھا کھودا کہ وہاں ایک میرے نوجوان لڑکا ہے، وہ فوج میں چھٹی کے لیے آیا، ادھر سے آئیے بنگلہ گیرا سے،
تو انہوں نے اس کی شادی ہوئی تھی ادھر، سسرال آیا، بلوایا گیا ان کو، اس کو بلوایا گیا، ایک ہی بندہ ادھر سے، یہ مطلب کس مقصد کے لیے انہوں نے بلوایا ہے؟ بلوا کے وہاں پہ انہوں نے جو بھی اس سے کیا، یہ سب میرے اگینسٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو جانتا ہے حق کو، سچ کو، اور اللہ تعالیٰ میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو اور آپ نیک نیتی سے کام کریں تو اللہ تعالیٰ خود بخود وسیلے بناتا ہے۔ تو یہ زندہ مثال ہے، صرف اور صرف دیکھیں اب ڈی پی او صاحب ادھر آئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، اور فرشتہ انسان ہے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس بندے نے، میں اتنی دلیری اور اتنی جرت کسی آج تک پولیس افسر میں نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا، فرشتہ نما ڈی پی او صاحب خود ادھر چلے گئے کسی کو بتائے بغیر۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو حقیقت کا پتہ چلا، بہرحال انہوں نے یہ خود ساختہ کر کے، اور وہاں پہ مطلب ہمارا جو فائرنگ ہو رہی ہے وہ تقریباً 3.5-4 ایکڑ کے فاصلے پہ ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا رقبہ کتنا ہے ادھر جو آپ نے؟ میرے پاس مطلب میرا اپنا رقبہ بھی ہے اور ان سے لیز پہ بھی لیا ہوا ہے۔ کتنا رقبہ اس کی؟ میرا خیال ہے میرا خیال 40-45 ایکڑ بنتے ہیں میرے ادھر اس راوی پہ، بلکہ 55 ایکڑ تقریباً۔ یہ تنازع بنائے ہوئے ہیں شاہ صاحبان جو ہیں، وہ کیا تنازع ہے ان کا؟ ان کا کوئی، ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایگریمنٹ سے لے کے، جب یہ مجھے ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں، جس کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں، آپ دیکھنا چاہیں آپ بالکل لے کے جائیں، اسے پرنٹ کریں، مطلب میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس دن سے لے کے آج تک شاہ صاحبان میرے خلاف کوئی بھی ایسا ایلیگیشن لگا دیں، کوئی قبضے کا، کوئی نجائز تنگ کرنے کا، یا خدا نخواستہ میں ان کی کوئی زمین پہ نجائز قبضہ کیا ہو، کوئی بھی ایلیگیشن میرے پہ لگا دیں، میں حلفاً قرآناً یہ بات کرتا ہوں کہ میں یہ زمین شاہ صاحبان کے نام کر کے چلے جاؤں گا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اگر ایک بھی میرے خلاف ایلیگیشن یہ نکال دیں، ایلیگیشن صرف یہ ہے کہ جیلسی، مطلب یارہ داری، اور مطلب جیلس پن، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں کسی طریقے سے۔ مطلب میں پھر یہ دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پہلے دن سے لے کے، یہ میں نے شاہ صاحب سے بھی پوچھا ہے، ادھر جب آئے ہیں میرے پاس پنچایت لے کے، جس میں خالد ایم پی اے تھے، علی گور ایم این اے تھے، یہ ان کے سامنے کی باتیں ہیں۔ میں شاہ صاحب سے خود پوچھا، میں نے کہا شاہ صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں، پہلے میں نے ان کو عزت دی، یہاں بٹھایا، پھر ان سے یہ پوچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میرے سے رنجش کیا ہے؟ تو اللہ کے حکم سے وہ کسی کا جواب نہیں دے سکے، کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آئیں، بیٹھیں، بندے آئیں، پولیس والے آئیں یا کوئی بھی اخباری نمائندے آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، انکوائری کریں۔ پہلے دن سے لے کے آج تک میری طرف سے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جو میں نے پہل کی ہو، یا ان کی کوئی نجائز بات کی ہو، رسپیکٹ تک نہ دی ہو، تو میں حلفاً قرآن بات کرتا ہوں، میں ساری وہ جائیداد شاہ صاحب کے نام لگاؤں گا۔ تو میرا بھائی یہ صرف جلسی ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے۔ مجھے دکھائیں تو صحیح قبضہ جو میں نے کیا ہو کسی جگہ پہ، کسی غریب آدمی کی جگہ پہ۔ باقی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ میرا مقصد صرف وہاں ڈزنی لینڈ بنانا تھا، اور وہاں پہ مطلب ان کو پتہ نہیں کہ ان کی زمینوں کی ویلیو، وہاں پہ بے روزگاری کیسے ختم ہونی تھی اور کیسے یہ سارا سسٹم ہونا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے پہلے دن سے آج تک مطلب اگر سید زاد ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ کیا پچھلے سال وہاں پہ 10 دن لنگر نہیں چلا، پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک؟ یہ مجھے بتائیں کہ جب اس دفعہ محرم کا سٹارٹ ہونے لگا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔
کہ یہ محرم نہ کر سکے، یہ لوگ نہ ادھر بیٹھیں. پھر میں تو ادھر مطلب خود اس دن 10 محرم کو دیگیں بنوا رہا ہوں فارم ہاؤس پہ، اور 10 محرم کو ہی انہوں نے وہ مطلب ادھر 9 محرم کو یہ فائرنگ 10 محرم کو شروع کر دی. اچھا رانا صاحب، سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ وہ شاہ صاحبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں جی وہ آپ کی مکمل فیور کرتے ہیں، اور ہمارا جو مقدمہ ہے وہ بنتا ہے تھانہ گڑھ کا، اور یہ ساہیوال میں درج کروانا چاہتے ہیں. یہ کیا؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. یہ صرف اور صرف اب وہ جگہ موجود ہے یار، کوئی بھی بندہ آئے وہ آ کے دیکھ لے وہاں پہ ساہیوال کی جگہ ہے یا گڑھ کی جگہ ہے. یہ تو صاف ثابت ہے. یہ تو سب ان کے مطلب توبہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں خود پہلے سوچتا تھا پتہ نہیں ڈی پی او ہماری مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جس دن انہوں نے آ کے خود دیکھا ہے اور انہوں نے ایکشن لیا ہے، حقیقت بات ہے میرے لیے تو وہ فرشتہ نما اس دن آئے ہیں. اور میرے ورنہ ان کا پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ تھی. اتنا اسلحہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا کہ صبح 11 بجے سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے اور شام 5 بجے تک فائرنگ ہوتی رہی، اور ابھی ادھر سے اسلحہ مطلب ان کے پاس مل رہا تھا. تو اب رانا صاحب وہ جو آپ کا ڈزنی لینڈ کا وہ پلان تھا، اب وہ جاری و ساری ہے یا اس کو سٹاپ کر ابھی دیا؟ تو یار یہ فارم ہاؤس کا دیکھ رہا ہوں، دیکھوں گا مطلب. لیکن یہ ہے کہ میرے ارادے پختہ ہیں انشاءاللہ ساہیوال کے لیے. ساہیوال میری ماں کی طرح ہے، اور یہاں پہ بسنے والے ہر میرا دوست بھائی بہنیں ہیں. تو انشاءاللہ جو میرے ارادے ہیں اس کو انشاءاللہ نیک ارادے اللہ تعالیٰ وسیلے بنائے گا اور پورے کرے گا. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ رانا عامر شہزاد صاحب، جن کے ساتھ ہم نے آپ کی بات کروائی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک پہ اور دیگر جو یوٹیوب چینل ہیں ان کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ رانا عامر شہزاد طاہر صاحب جو ہیں وہاں پہ قبضے کی کوشش کر رہے تھے اور فائرنگ ہوئی ہے اور مرڈر ہوا ہے. ان میں ساری جو چیزیں ہیں وہ رانا عامر شہزاد صاحب کی سرپرستی میں ہوئی ہیں. تو رانا صاحب نے آپ کے سامنے آن کیمرہ یہ بات کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، بلکہ میں اپنے ڈسٹرکٹ ساہیوال کے لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں اور ڈزنی لینڈ وہاں پہ بنانا چاہتا ہوں جس میں بہت سارے جو بے روزگار لوگ ہیں اس ایریا کے جو اپنا بہادر شاہ کا ایریا ہے، گڑھ فتح شاہ کا ایریا، ان کو روزگار ملے گا. بہت شکریہ.